آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وآل محمد. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین کے، میرے بانیان مجالس کے تمام شرکت کنندگان اور جو نہیں آ سکے ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، خصوصاً حاجی شیخ تفریح صاحب، فیض صاحب کے بچے ایک بیمار ہے محسن علی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی قاسم صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور جتنے مومنین ملتمس دعا ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ کشمیر، فلسطین، یمن، بحرین، جہاں جہاں افغانستان مسلمان پریشان ہیں، پریشانیوں مبتلا اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دہشت گردوں اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو آقا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ ایک دعا اور ہے کہ جناب ہمارے سید مظفر شاہ صاحب خصوصی دعا کی اپیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاجات کو پورا فرمائے، اور پروردگار عالم تمام مومنین کو طول عمر عنایت فرمائے کہ آئندہ سالوں میں بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ بابا سے بلند صلوات دے۔ عزیزان محترم، امامت کے عنوان سے ہماری عرائض ہیں، اور در حقیقت اس پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل کی چونکہ آخری مجلس ہوگی، لہذا اس میں اپنے آخری امام کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آج کی حد تک یہ عرض کرنا ہے کہ امام کی بہت سی صفات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک صفت علم کا اظہار کر ہوا تھا، اسی کا بیان تھا، اور آج یہ عرض کرنا ہے کہ عقلی طور پر قرآن اور حدیث کے علاوہ عقلی طور پر بھی امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ طالب علمانہ گفتگو ہوتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اور غرض جو ہے وہ ہے اپنے آئمہ کی معرفت حاصل کرنا، اور معرفت جو ہے وہ علمی بحثوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ رہبر کو معصوم ہونا چاہیے، امام اور نبی معصوم ہونے چاہیے۔ جتنے بھی رہبر خدا کی طرف سے آئے ہیں، وہ چاہے نبی ہوں یا امام ہوں یا جانشینان پیغمبر یعنی ائمہ طاہرین ہوں، ان کا یعنی ان میں بے شمار صفات ہوتی ہیں، لیکن دو صفتوں کا ہونا بالکل اور از حد ضروری ہے، ایک علم، ایک عصمت۔
علم ہو تو وہ علم دلیل ہے کہ انہیں خداوند عالم نے اپنا نمائندہ اور حجت قرار دیا ہے۔ وہ علم جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ علم دنیا میں آ کے حاصل کیا جا سکتا ہے، جو کہ دنیا محدود ہے تو دنیا کا علم بھی محدود، اور دنیاوی علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں جائیں اور علم حاصل کریں۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، بالآخر ایک مقام پہ آ کے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے اور وہ اظہار جہالت کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ محدود علم ہوتا ہے، کسی خاص شعبے میں کسی کا بہت علم ہے، لیکن بے شمار شعبے ایسے ہیں جس میں اس کا علم نہیں ہوتا، تو اظہار عجز کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میرے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اگر نبی یا امام بھی اس طرح ہوں تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ۔ نبی امام کون ہے؟ حجت خدا، اور الحجت من لا یقول لا ادری۔ علم کلام میں کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اس کی زبان پر کبھی یہ نہیں آ سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ لہذا روایات سے بھی ثابت ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ جب بھی ہمارے امام، چاہے وہ مولا متقیان علی علیہ السلام ہوں یا بعد کے ائمہ ہوں، جب بھی ان سے کوئی سوال کیا گیا تو فوراً جواب دیا گیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، چند لمحے ٹھہر جاؤ، میں ذرا سوال کا جواب سوچ لوں۔ جو سوچ میں پڑ جائے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہاں لوگ سوال کرتے تھے، فوراً جواب ملتا تھا، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کہ سوال کرنے والا سوال بھول جاتا تھا اور امام معصوم جواب دے دیتے تھے کہ تو یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا مگر بھول گیا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ان کا علم محدود چیزوں کے بارے میں ہے، مگر انہوں نے اپنے علم سے بتایا کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو عطا فرمایا، اور بارہا آپ یہ آیت سن چکے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، کہ اے حبیب سارا علم میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام اسی علم کے وارث ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام بہت عظمت کے حامل ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بھی ہمیں کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو ہم کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، علی ابن ابی طالب کے دروازے پر۔ لہذا یہ مسلم شے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس رسول اللہ کا علم تھا اور وہ ان کے علم کے وارث تھے۔ دوسری صفت اور پہچان جو ہے ائمہ کی، وہ ہے عصمت، معصوم ہونا۔ یہ ضرورت ہے، معصوم ہونا یہ دین کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، شریعت اور قرآن کی ضرورت ہے۔ چونکہ ائمہ علیہ السلام نے شریعت رسول خدا کی تشریح کرنی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، قرآن کی تفسیر کرنی ہے، تعبیر کرنی ہے بمنشاء خداوند عالم۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور متعدد مقامات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی جی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اردو زبان والے ہیں، مگر ہمیں حقیقی معنی میں اردو سمجھ نہیں آتی۔
شاعر اہل بیت بیٹھے ہوئے جناب تبسم قادری صاحب، اور یہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، مرزا غالب کے دیوان کی 18 شرحیں لکھی گئی ہیں۔ مرزا غالب اردو کے شاعر ہیں، ہندوستان کے شاعر، بر صغیر کے، ایک دیوان انہوں نے لکھا، اس کی 18 شرحیں لکھی گئی ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ کرنا، بڑے بڑے اردو دان مرزا غالب کے کلام کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، 18 شرحیں لکھی گئی ہیں، اور کوئی دعویٰ کرے کہ میں قرآن سمجھ جاتا ہوں۔ دیکھیے خدا کا کلام ہے، امیر المومنین جیسے فصیح و بلیغ صاحب نہج البلاغہ کا خالق ہے خدا، رسول اللہ جیسے جو فرماتے انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح انسان ہوں، ان کا خالق ہے خدا۔ ہمیں اردو میں مرزا غالب کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، اور کوئی دعویٰ کرے کہ میں قرآن سمجھ بھی سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم گزرے، اور تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں، شہید اول محمد ابن مکی، ان کا نام تھا محمد ابن مکی کہا جاتا تھا، شہید ہیں، فقہا مجتہدین میں پہلے شہید۔ ان کی قبر نہیں ہے کہیں پہ، ان کا مزار نہیں ہے، یہ جبل عامر جو آج جنوبی لبنان ہے وہاں کے رہنے والے، اور انہوں نے فقہ میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے لمع دمشقیہ، دمشق سے اٹھنے والا نور۔ انہیں شہید کر کے ان کی لاش کو جلا دیا گیا تھا، اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا تھا، یا ایک اور کے مطابق دریا میں بہا دیا۔ ان کی قبر نہیں ہے کہیں پہ۔ انہوں نے جیل میں کتاب لکھی 7 دن یا 8 دن میں، اور وہ ظاہر جیل میں تھے، دن کی روشنی میں لکھتے تھے، رات کو تو لکھ نہیں سکتے۔ اسے جب شہید ثانی نے، جو وہ بھی جبل عامر کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا، بڑی جامع کتاب فقہ پر، اس سے جامع کتاب اور کوئی نہیں ہو سکتی، کہ پوری فقہ کو انہوں نے چھوٹی سی مختصر کتاب میں لکھ دیا، اور وہ پاکٹ سائز میں بھی مل جاتی ہے آج کل۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے بڑے فقہا کو سمجھ سکتے ہیں، طالب علم نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے 7 دن میں لکھی، انہوں نے 2 مہینے میں اس کی شرح لکھی، شرح نما اس کو کہا جاتا ہے، روضۃ البہیہ فی شرح نما دمشقی۔ ہماری فقہ جعفریہ میں اس سے زیادہ جامع کتاب آپ کو نہیں ملے گی، 2 مہینے میں لکھی، اور ذہین ترین طالب علم سے مکمل پڑھنے کے لیے کم از کم اس کو 4 سال لگتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک عالم نے کتاب لکھی، ایک عالم نے شرح لکھی، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، 4 ساڑھے 4 سال لگ جاتے ہیں۔ شہید اول کوئی معصوم نہیں ہے، ایک مجتہد ہے، کتاب لکھ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شرح لکھے، جو بھی شرح لکھے، اس کے لیے 2 شرطیں کم از کم علماء بیان کرتے ہیں، کہ جو بھی شرح لکھے کسی کی کتاب کی، وہ اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ لکھنے والا جو اصل مصنف ہے، اس کے مزاج کو سمجھتا ہو، کہ جو بھی اس نے اصطلاح اور ٹرم استعمال کی ہے اس کا کیا معنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی اور بھی کتابیں ہوں تو وہ ساری کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہو،